ناظرین، افسوس صد افسوس، 57 ملکوں مسلمان ملکوں کے حکمران اکٹھے ہو کے کچھ ایسا نہیں کر سکے کہ جس پر مسلمان قوم کو کوئی فخر کیا ہونا ہے، کوئی اطمینان ہی ہو جاتا۔ لیکن پاکستان نے اپنے حصے کا کام کر دکھایا ہے، اور پاکستان نے جو کانفرنس میں کہا ہے، جو کانفرنس سے باہر کہا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن اب پاکستان کل سے جو سعودی عرب اور اس کے بعد پھر یو کے اور پھر جو امریکہ کا دورہ کر رہا ہے، اس میں پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے، ٹرمپ کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے، اس کی تفصیلات کے ساتھ میں ہوں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو بالکل میرے اور آپ کے جذبات ایک جیسے ہیں، اور پاکستان نے اپنا پورا ہونا دکھا دیا۔ پہلے دن جا کے بھی جب وزیر اعظم گئے اکیلے، اس وقت بھی جا کے تو قطر کو یہی پیغام دیا کہ دیکھو اس کو صبر نہیں کرنا، اس کو پی نہیں جانا، کیونکہ جب آپ کسی کے حملے کو پی جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو جینے نہیں دیتا۔ اور یہ پیغام صرف قطر کے لیے نہیں تھا، پوری عرب دنیا کے لیے تھا۔ ہاں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے کہا جی بالکل اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں اب یہ عرب ملکوں کی ایک کانفرنس تھی جس میں پاکستان بھی تھا، ترکی بھی تھا، ملیشیا بھی تھا، اور سب سے زیادہ وہاں پذیرائی پاکستان کو تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کو تھی، نائب وزیر اعظم پاکستان کو تھی، اور اس کے بعد پھر جو بعد میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں فیلڈ مارشل کو تھی۔ اس پہ خیر انڈیا میں تو بہت ایک صف ماتم ہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یہ کانفرنس تو عربوں کی تھی، تو اس میں پاکستان بھی تھا، اور پاکستان کو ہی سارے مل رہے تھے، پاکستان کو ہی سارے اٹھ کے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ تو یہ ایک جلن بھی تھی، لیکن یہ ایک ایسے سوال کا جواب بھی تھا جو وہ اکثر اپنے غرور میں اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آخر ہے کیا۔ تو یہ ہے پاکستان۔ اگر پوری دنیا اس کو اٹھ کے ملتی ہے، خاص طور پہ اب تو پوری مسلم ورلڈ جو ہے وہ اٹھ کے ملتے ہیں، اور وہ اپنا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، تو پھر پاکستان ہے، اور جو ہے وہ اب پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اب باتیں ہیں کہ اب دیکھیں، پاکستان نے، ترکی نے، ایران نے، ملیشیا نے مل کے کوشش کی کہ کوئی ایسا ٹاسک فورس، ملٹری ٹاسک فورس بن جائے کہ جو خاص طور پہ دیکھیں، ہم کوئی شوق میں جنگ کرنے والے نہیں ہیں، ہم کوئی اپنے مسلز دکھانے کے لیے جنگ تھوڑا کرنا چاہتے ہیں، ہم تو مظلوموں کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، غزہ کے اور فلسطین کے مظلوموں کی بات کر رہے ہیں، بیت المقدس کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، خانہ کعبہ اور مدینہ المنورہ کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، مسلم امہ کی جو غیرت اور حمیت ہے اس کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، مسلم امہ کو کسی ذلت سے اور رسوائی سے بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی جنگ شوقیہ جنگ نہیں ہے، اور نہ کوئی جنگ مانگتا ہے، نہ کوئی جنگ مانگنی چاہیے۔ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ لیکن اپنی حفاظت کے لیے نہ لڑنا، یہ بہت بڑی غفلت ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا، انسانیت اور معاشروں میں اور دین میں، ہر جگہ یہ جو 57 ملکوں کی ہوئی ہے، کیا اس میں اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کہتے کہ ہم اسرائیل کی حدود بند کر دیتے ہیں، ہم اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ بزنس بند کر دیتے ہیں، ہم اسرائیل کا ٹوٹل بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ آپ صرف اور صرف، یہ میں بالکل یہ دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، صرف اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دیں یہ عرب ممالک، ایک ہفتے کے اندر اگر اسرائیل بلبلا نہ اٹھے تو جو مرضی کہیے گا، اتنی سی اس کی اوقات ہے۔ ٹھیک ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے کہ جرمنی اس کے ساتھ ہے، کچھ اور ملک بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن وہ تو کہیں ہے نا، وہ جہاں ہے اس کے ارد گرد تو آپ ہیں۔ تو اگر آپ صرف حدود بند کر دیں، اور اس لیے پاکستان کے ایک خاص، دیکھیں نہ آپ ابراہم ایکرڈ یعنی کہ ابراہیم معاہدے سے آپ نے کچھ ایسی کو بات کی کہ ہم وہ نہیں کریں گے،
نہ آپ نے امریکہ سے معاہدے ختم کرنے کی بات کی کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کیسے ہو گیا یہ سب کچھ، بالکل نہیں ہوا۔ آج تو پوری دنیا کا میڈیا جو ہے، امریکی میڈیا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا ٹرمپ کے علم میں تھا، بلکہ امریکہ کی پلاننگ شامل تھی اس میں۔ اب روبیو کس منہ سے قطر میں پہنچا ہے، پوچھا جانا چاہیے اس سے، اور پھر خاص طور پہ اس پہ پاکستان تو پوچھے گا، میں آگے جا کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان کیسے پوچھے گا، کہ وہ جو مسجد اقصیٰ کے نیچے ٹنل بنائی ہے اس میں کھڑا ہو کے امریکہ کا وزیر خارجہ کیا پیغام دیتا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ تو ہے دشمن، وہ تو مسجد اقصیٰ کو اور اس کو نہیں مانتا، کیا امریکہ بھی نہیں مانتا؟ کیا امریکہ جو ہے وہ عالم اسلام کے درپے ہو گیا ہے؟ تو یہ اس سے سوال کیا جانا چاہیے۔ آپ وہ قطر میں ہیں تو کریں ان سے یہ سوال، ہم تو کریں گے، وہ بتاتا ہوں آپ کو وہ ہم کیسے کریں گے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے اب دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے اس کا 28% پر مسلمان حکمران، یہ جو آج اکٹھے ہوئے تھے یہ 28% پر حکمران ہیں۔ 2.5 ارب مسلمان ان کے عوام ہیں، ان حکمرانوں کے، ہزاروں جنگی جہاز ہیں اور لاکھوں ٹینک ہیں۔ کیا فائدہ ہے ان سب کچھ کا کہ اس کے مقابلے میں اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ 22,000 مربع کلومیٹر ٹوٹل، اور وہ بھی وہ علاقہ جو اس نے ہتھیار کے چوری کر کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، یہ اس کی ٹوٹل اوقات، اور 9 لاکھ اس کے 8 لاکھ 9 لاکھ اسرائیلی ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں کر پائے۔ تو اس پہ کیا ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس پہ پھر پاکستان کے ایک بڑے ہی زیرک سیاستدان نے کسی وقت کہا تھا کہ عرب جو ہیں وہ 0 + 0 + 0 = 0، آج ثابت ہوا۔ لوگ امید میں ہیں ابھی کہ ابھی ان کو تھوڑا بہت غیرت آ رہی ہے، ابھی ان کو پتہ چلا ہے، چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ پاکستان کیا کرے گا۔ دیکھیں پاکستان پہ جب حملہ ہوا تھا تو آپ غور کریں کہ پاکستان کہاں کہاں سے کیا کیا نہیں کیا، یاد کریں ذرا۔ الجزائر سے لے کے مراکش تک، انڈونیشیا سے لے کے ملیشیا تک، فلسطین سے لے کے کشمیر تک، بوسنیا سے لے کے افغانستان تک، پاکستان نے ہر مسلمان قوم اور مسلمان ملک پر ہونے والے ظلم کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی ہے بلکہ اس کی مدد کی ہے، ہر لحاظ سے مدد کی ہے۔ بوسنیا میں جس طریقے سے مدد کی ہے وہ بوسنیا والے جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ جب ہم پہ حملہ ہوا تھا تو بہت سے ملک ایسے ہیں ہمارے مسلمان ملک جنہوں نے مذمت تک نہیں کی انڈیا کی، اس میں سویلین مارے گئے تھے، سویلین ٹھکانوں پہ حملہ ہوا تھا اور سویلین کی شہادتیں ہوئی تھیں، اس کی کوئی مذمت نہیں کی تھی۔ لیکن خیر پاکستان جو ہے وہ شاید اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان چیزوں کا ابھی محتاج نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں کی ان مذمتوں کے محتاج ہوں۔ پاکستان نے مارکو روبیو جب انہی دنوں، یہ 2 دن پہلے جب اسرائیل آیا تو اس نے ٹیلی فون پہ کہا اور اس نے باقاعدہ پاکستان کو درخواست کی کہ ہاتھ ہولہ رکھیں اور کوئی ایسا بڑا اعلان نہ کریں جس سے ہمارے لیے مسئلہ ہو۔ تو پاکستان نے اس کو بھی اس وقت 2 ٹوک بتا دیا تھا کہ ہم اپنے سٹینس جو ہم نے لیا ہے اس پہ ہم قائم ہیں، کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے ہم اس پہ رہیں گے۔ وہ تھا فوجی ٹاسک فورس کا بنانا، مشترکہ مسلمان فوجی ٹاسک فورس کا قیام، اور پھر پاکستان کی یہ آفر کرنا کہ اس کا ہیڈ آفس جو ہے، ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ پاکستان میں بنایا جائے اور پاکستان اس کو لیڈ کرے گا۔ یہ دہرایا اس کے سامنے، صرف اس کے سامنے نہیں دہرایا، اس کے بعد کانفرنس میں بھی دہرایا، اور پھر جو الجزیرہ کو انٹرویو دیا ہے اسحاق ڈار نے، اس میں اس نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس تینوں فورسز بڑی طاقتور فورسز ہیں، ہم ایٹم بم کو اپنی حفاظت یا کسی کو ڈرانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، نہ کریں گے، یہ ڈیٹرنٹ ہے، ڈیٹرنٹ ہی رہے گا، یہ ایک ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہے، وہ اسی تک رہے گی۔ لیکن ہم کنونشنل وار میں، روایتی جنگ میں بھی بہت مضبوط ہیں، ہم کسی بھی بڑے جارے کا، اگریسر کا، ظالم کا ہاتھ روک ہی نہیں سکتے، توڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اب پاکستان جو ہے وہ کل وزیر اعظم پاکستان حرمین شریفین کے حوالے سے اپنی کمٹمنٹ کو دوبارہ دہرانے کے لیے اور پورا پلان لے کے جا رہے ہیں محمد بن سلمان کے پاس سعودی عرب میں، اور ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پوری کریں گے، باقی پھر آپ لوگ کریں
جب آپ لوگ کچھ کریں گے تو ہم اس میں تو ہم پہلے ہی آفر کر چکے ہیں کہ ہم ہیں، ہم رہیں گے۔ اب اس میں پاکستان اپنا بلیک اینڈ وائٹ پلان جو ہے وہ کل ایم بی ایس کے پاس، اور پھر اس کے بعد پاکستان کا سٹاپ اوور ہوگا وزیر اعظم پاکستان کا یو کے میں، برطانیہ میں جو پچھلے دنوں ہوا ہے۔ برطانیہ، وہ تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں، اس کی تفصیلات بعد میں بتاؤں گا کہ برطانیہ کا جو سٹینس بن رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ بھی ایک لیفٹ کی گورنمنٹ ہے اور پوری دنیا میں امریکہ لیفٹ کی حکومتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جیسے نیپال میں اس نے الٹا کے رکھ دیا ہے، تو وہ جو سٹینس لینے کی طرف جا رہا ہے برطانیہ کہ وہ فلسطین کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے وہاں پہ جو 1.5 لاکھ انہوں نے نسل پرست نکالے، اور جس طریقے سے وہاں جو تقریریں ہوئیں اور اسلام دشمن تقریریں ہوئیں وہ سب نے دیکھ لیں۔ خیر، اب وہاں پہ برطانیہ میں رک کے ان کو بھی بتایا جائے گا، برطانیہ کو بھی، اور اس کے بعد پھر ٹرمپ سے ملاقات میں بھی کیا بتایا جائے گا۔ یہ دیکھیں، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، ایران پہ حملہ ہوا، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی ملاقات ٹرمپ کے ساتھ تھی، مین وائل سعودی عرب اور پاکستان کا موقف فیلڈ مارشل نے ٹرمپ کے سامنے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں جو کرنا تھا آپ لوگوں نے وہ اس حد تک رکھا جائے، اس سے آگے اگر جائیں گے تو ہم آگے ہوں گے اور رجیم چینج نہیں ہوگی۔ ایران کی رجیم چینج کو پاکستان نے بچایا اور سعودی عرب پاکستان کے ساتھ، ورنہ یہ جو پاگل نیتن یاہو ہے، یہ اس نے میزائل وہاں پہ پھینک دیے تھے اور وہ رجیم ختم کرنے والا تھا۔ یہ تو ٹرمپ کو اس حد تک کلیئر کٹ میسج مل گیا تھا پاکستان کی طرف سے کہ پھر ٹرمپ نے گالی نکالنا پڑی اس کو، اس نے ٹرمپ کو، آپ کو یاد ہوگا، نیتن یاہو کو گالی نکالی تھی، پھر جا کے اس نے اپنا پروگرام جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا اور رجیم چینج رک گئی۔ اب اگین پاکستان جو ہے وہ اپنا پیغام بڑی فارملی یہ بتائے گا، اور کہنا یہ ہے کہ بھئی مسجد اقصی کے حوالے سے، اور یہ جو روبیو نے یہ حرکت کی ہے، اس کو آپ اس کا ازالہ کریں۔ روبیو نے وہاں کھڑے ہو کے امریکہ کی موجودگی وہاں پہ ظاہر کی ہے، اور مسجد اقصی ہماری ریڈ لائن ہے، اور غزہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور حرمین شریفین ہماری ریڈ لائن ہے۔ ان معاملات میں اگر آپ کوئی ایسی حرکت کا ساتھ بھی دیں گے تو پھر ہم سامنے ہوں گے، پھر جو ہوگا وہ دکھی جائے گی، اور یہ پیغام پہلے برطانیہ کو کلیئر کٹ پہنچایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ٹرمپ کے سامنے اور سعودی عرب ہے اس کا موقف ساتھ ہوگا۔ اور پاکستان کے اس موقف کی وجہ سے اگر آپ غور کریں تو اسرائیل میں بہت فرسٹریشن ہے اس وقت، اور خاص طور پہ نیتن یاہو فرسٹریٹڈ نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی وجہ سے صرف اور صرف فرسٹریشن ہے، باقی اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں اس نے اپنے 2 سے 3 انٹرویوز میں پاکستان کا نام لیا ہے، اور پاکستان کو وہ اپنی طرف سے ڈرانے دمکانے کی انڈائریکٹ کوشش کر رہا ہے۔ تو بہرحال اب یہ پاکستان اپنا کردار جو ہے اس کو، یہ جا تو وزیر اعظم پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اس سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ملاقات ضرور ہوگی، اور اس ملاقات میں 2 ٹوک پیغام دے دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے۔